ہے کہ ایک مرتبہ اگر اس سورے کو آپ نے تلاوت کر دیا تو اس کے بعد سے چلنے والی جتنی ہوائیں ہیں ہر ہوا پہ آپ کو 10 نیکی کا ثواب ملے گا. اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآل محمد حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک مرتبہ اس سورے کی تلاوت کر لی تو اس کی قبر کشادہ ہو جائے گی اور اس کی قبر میں ایسا نور ایسی روشنی ہوگی کہ جو قیامت تک باقی رہے گی. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سورہ ذاریات کی جس آیت کو میں نے اپنا سرمایہ شکر قرار دیا اس میں بارگاہ رب العزت میں اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے ہمارے لیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم نے نہیں خلق کیا جنوں کو اور انسانوں کو الا یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں. ہوتا کیا عزیزوں کہ ہمارے ہاں بچے چھوٹے ہیں اور ابھی اسکول جا رہے ہیں, اسکول جاتے ہیں, بڑے ہوئے, کالج گئے, اس کے بعد جاب میں لگ گئے. ہم اپنی عبادتوں کو اس طریقے سے نہیں کر پاتے جس طریقے سے کرنا چاہیے, جو طریقہ ہے. اب یہاں پر ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے اور عزاداری کے ساتھ ساتھ اگر عبادت کے لیے چلتے ہیں تو یہی بہتر ہے, کیونکہ ہمارے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا, انہوں نے اپنی زندگی کے 40 سال میں ہم کو یہ بتا دیا, عاشور کے بعد سے 40 سال کی زندگی کی گزری, اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ نہ عزاداری عبادت سے الگ ہے نہ عبادت عزاداری سے الگ ہے. صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام زین العابدین سید الساجدین, اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے نہیں خلق کیا جنوں کو اور انسانوں کو الا یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں. اب ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ متقی پرہیزگار ہیں کہ جو عبادت کر رہے ہیں, بہرحال انہیں نے عبادت کی, سجدے کیے, بہت زیادہ نمازیں پڑھی اور ان کے ماتھے پہ ایک اثر پڑ گیا یہاں پر کہ وہ عبادت کر رہے تھے, ان کے پاس ایک اثر پڑ گیا. لیکن امام زین العابدین علیہ السلام کو سید الساجدین جو کہا جاتا ہے کیونکہ امام فرماتے ہیں کہ ان کے ساتوں مساجد پہ وہ نشانات موجود تھے. کیوں؟ کیونکہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے رات تک ہمارے بابا امام زین العابدین علیہ السلام 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اور اس میں ایک سجدہ گھنٹوں کا ہوا کرتا تھا. اس زمانے میں گھڑیاں نہیں تھی, لیکن اگر مان لیے گھڑی سے کوئی ناپا جائے تو وہ گھنٹوں سے زیادہ نہیں لے گا. یہ ان کی عبادت تھی, تب ان کو سید الساجدین کے نام سے جانا گیا. ہمارے امام کے فضائل سے زیادہ مسائل ہیں, لیکن بہرحال میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ کچھ فضائل آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا چلوں. تو امام زین العابدین علیہ السلام کو سید الساجدین اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ کثرت سے سجدے کیا کرتے تھے, 1000 رکعت نماز ایک دن پڑھا کرتے تھے. اور زین العابدین جو کہ عبادت گزاری بہت زیادہ کیا کرتے تھے, یعنی ایک مرتبہ مصلی پہ نماز پڑھ کے نماز کو تمام کیا اور ادھر گریا شروع کر دیا اپنے بابا کے اوپر. آج کے ٹائم پہ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ نماز افضل ہے عزاداری افضل ہے, امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھئے کہ کیا افضل ہے. وہ نماز برابر سے پڑھتے ہیں, اس کے علاوہ وہ عزاداری بھی برابر سے کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہمیں امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ بتا دیا کہ نہ نماز کسی سے کم ہے نہ عزاداری کسی سے کم ہے, اور یہ دونوں ایک دوسرے جدا نہیں ہو سکتی. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام کا وہ دور تھا کہ امام اس طریقے سے درس نہیں دے سکتے تھے, یزید کی خلافت شروع ہو چکی تھی اس وقت تک. اب اس وقت یہ دور نہیں تھا کہ ہم بیٹھا کے اس طریقے سے مجلس کر سکیں یا سب کو علم دے سکیں. تو امام زین العابدین علیہ السلام نے وہ دعائیں پڑھی کہ اس دعا کے ذریعے سے اپنے شیعوں تک پیغام پہنچایا, امت مسلمہ تک پیغام پہنچایا, اس کی تربیت کا کام کیا, اور کس طریقے سے امام نے امت کو بہتر بنانے کے فلسفے انجام دیے, کس طریقے سے دعائیں پڑھی ہیں. آپ سمجھ لیے کہ ایک دعا ہے کہ جس میں امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ حمد ہے اس پروردگار کی, تمام تعریفیں اس خدا کے لیے
کہ جو سمندر کے اندر سب سے نیچے والے طبقے کے جو مخلوقات ہیں، جو حیوانات ہیں، جو سب سے نیچے طبقے کے ہیں، ان کو رزق پہنچاتا ہے، جبکہ وہ وہیں رہتے ہیں، وہ اوپر نہیں آتے۔ ابھی آج سے 40 سال پہلے نیشنل جیوگرافک چینل جو ہے اس نے ایک ریسرچ کیا، اور اس نے جو ریسرچ کیا اس میں بہرحال بعض لوگ بھی گئے اور سمندر میں کودے اور اندر گئے تیر کر۔ جب وہ لوگ بہت زیادہ اندر جاتے تھے تو وہاں پر ان کی موت ہو جایا کرتی تھی، وہ نہیں زندہ رہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں لہریں اتنی ہیں اور وہاں پہ آکسیجن نہیں ہے کہ ہم نہیں جا سکتے، ہم اتنی استطاعت نہیں رکھتے۔ تو بہرحال انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی کو آگے بڑھایا اور ایسے کیمرے بنائے کہ جس سے اس کو سمندر کے اندر ڈالا جا سکے۔ جب سمندر کے اندر ڈالا تو اس میں دیکھا کہ وہاں پر چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ایسی ہیں کہ جو سب سے نیچے والے طبقے میں تیر نہیں ہے، جہاں انسان بھی نہیں پہنچ سکتا وہاں پہ تیر نہیں ہے، اور وہ کبھی اوپر نہیں آتی ہیں کیونکہ چھوٹی مچھلیاں ہیں، اور وہ کئی کلومیٹر کا سفر کر کے اگر اوپر آئیں گی تو اس میں کئی مہینوں لگ جائیں گے، اور ایک مرتبہ ایک چھوٹی سی مچھلی اگر اوپر آ رہی ہے تو اسی میں مر جائے گی، کیونکہ اتنے زیادہ لہروں کے تھپیڑے ہیں اور اتنا زیادہ وہاں پہ نیچے پریشر رہتا ہے کہ اوپر نہیں آ سکتی۔ تو اللہ کس طریقے سے ان کو رزق دے رہا ہے؟ کہا کہ نیچے ایسے پیڑ لگے ہوئے ہیں کہ جو ان کو آکسیجن دیتے ہیں، اور نیچے کچھ غذائیں ایسی ہیں کہ جو وہ کھا کے زندہ رہتی ہیں۔ اور یہ امام زین العابدین علیہ السلام نے آج سے 1400 برس پہلے ہم کو بتا دیا کہ حمد ہے اس پروردگار کی کہ جو آسمان کے زمین کے سب سے نیچے طبقے والے مخلوقات کو رزق دیا کرتا ہے، جبکہ وہ وہیں رہتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کو ہم کیا جانیں گے؟ امام زین العابدین علیہ السلام ایک مرتبہ سجدے کی حالت میں ہیں، گھر پہ اپنے سجدے کی حالت میں ہیں۔ ایک مرتبہ مدینہ میں شور ہوا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کنویں میں گر گئے ہیں۔ بہرحال گر گئے ہیں یا کسی نے زبردستی گرایا ہے، اس پہ میری بحث ابھی نہیں ہے۔ بہرحال میرا موضوع امام زین العابدین علیہ السلام کے اوپر۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام کنویں میں تھے۔ اب مدینہ میں شور تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کنویں میں ہیں، تو امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ تک یہ خبر پہنچی۔ جب خبر پہنچی تو وہ اس مجرے میں آئی، اس کمرے میں آئی جہاں پر امام زین العابدین علیہ السلام سجدہ رہے تھے، جہاں پر سجدہ کر رہے تھے۔ وہاں پر آئی، انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے یہ سنا ہے کہ ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا ہے، کیا آپ اسے بچانے نہیں آئیں گے؟ امام سجدے میں تھے، امام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بہرحال وہ صبر کرتی رہی، کیونکہ دیکھیں وہ کوئی عام خاتون نہیں تھی، وہ کوئی عام خاتون نہیں تھی، وہ امام حسن علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ ایک امام کی بیٹی، ایک امام کی بیوی، ایک امام کی ماں، اور چاروں طرف سے آپ دیکھیے کہ ائمہ سے گھری ہوئی تھی۔ وہ معرفت الہی رکھتے تھے، سمجھ گئی کہ ہاں اللہ کی کچھ اس میں رضا ہے، تو وہ خاموش بیٹھی نہیں، صبر کرتی نہیں۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام نے سجدے سے سر کو اٹھایا اور جب دوبارہ آ کے انہوں نے پوچھا تو امام زین العابدین علیہ السلام اپنی ابا اور قبر اٹھا کر باہر کی طرف نکلے۔ کہا کہ تم پریشان نہ ہو، میں بیٹے کو لے کر آتا ہوں، تم پریشان نہ ہو، تم اپنے آنسوؤں کو پوچھو، میں بیٹے کو لے کر آتا ہوں۔ یہ سننا تھا، انہیں نے اپنے آنسوؤں کو پوچھ لیا، اطمینان سے گھر پہ بیٹھ گئے کہ اب بیٹا میرا واپس آ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ امام کی معرفت رکھتی تھی، امام کی معرفت رکھتی تھی۔ امام پہنچے کنویں کے پاس، امام نے فرمایا اے پانی مجھے میری امانت واپس کر دے۔ جیسے ہی کہا ایک مرتبہ کنویں کے پانی میں ابال آیا، اور جب ابال آیا تو دیکھا امام محمد باقر علیہ السلام پانی کے اوپر موجود تھے، پانی میں نہیں، پانی کے اوپر موجود تھے، اور وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی گود میں آ گئے، آغوش میں آ گئے۔ 2 سال کے تھے امام محمد باقر علیہ السلام۔ اب یہ لے کر گھر آئے، تو جب گھر آ رہے تھے تو ایک شخص نے سوال کیا کہ آپ کا بیٹا کنویں میں گر گیا اور آپ کو ذرا بھی پریشانی نہیں ہوئی، ذرا بھی پریشان نہیں ہوا؟ کہا کیوں پریشان ہوتا؟ کیوں پریشان ہوتا؟ کہا وہ تو آپ کے چہرے سے دکھ رہے کہ آپ پریشان نہیں ہیں۔ کہا میں کیوں پریشان ہوتا؟ کہا کہ آپ کیا کر رہے تھے اس وقت؟ کہا کہ میں عبادت کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا۔ کہا کہ آپ پریشان کیوں نہیں ہوئے؟ آپ کا بیٹا گر گیا، آپ پریشان کیوں نہیں ہوئے؟ کہا کہ میں جس کی عبادت کر رہا تھا،
جب میں نے اس میں خیانت نہیں کی تو وہ میری امانت پہ خیانت کیسے کر سکتا ہے؟ جہاں پر تمام لوگ منفی سوچیں رکھنے لگے، یا مثلاً آپ دیکھیے گا لوگ منفی سے منفی سوچ نکال سکتے ہیں، مثبت سے منفی سوچ نکال سکتے ہیں، لیکن یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی منفی سے مثبت سوچ نکالے۔ مثلاً آج میں بیمار ہو گیا، میرا یہاں پہ مجلس کروایا تھا مولانا حمزہ صاحب سے تھا، میں نے کہا کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، میں مجلس پڑھنے نہیں آ سکتا، یہ مثبت تھی، مثبت سے مثبت سوچ میں نے نکالی، میں بیمار ہوں، میں نہیں آ سکتا۔ اور میں صحیح تھا لیکن میں نے کوئی مثبت سوچ نکالی کہ میں یہاں پہ نہ آ سکوں، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ لیکن مثبت یہ منفی سے یعنی غلط سے صحیح سوچ نکالنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ امام زین العابدین علیہ السلام نے کر کے بتایا کیسے۔ اب دیکھیے ہم آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ ہم عبادت الہی ٹھیک سے نہیں کر پاتے ہیں۔ یہاں امام قید خانے میں موجود ہے اور شکر کے سجدے کر رہے ہیں، اپنے بابا کو، اپنے 72 شہداء کو لٹوا چکے، گھر لٹ چکا، اس کے بعد قید خانے میں بیٹھ کر شکر کا سجدہ کر رہے ہیں، معبود تیرا شکر ہے۔ یہ منفی سے مثبت کی سوچ ہے، یعنی غلط سے صحیح کی سوچ۔ کہا کہ امام کاظم علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام ان دونوں کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ شکر کے سجدے اس لیے کیا کرتے تھے کہ معبود میں نے تجھ سے تنہائی مانگی تھی، تو نے مجھے اتنی تنہائی عطا کر دی کہ یہاں پر صرف میں ہوں اور تو ہے۔ صلوات محمد تو امام زین العابدین علیہ السلام اتنی عبادتیں کیا کرتے تھے، گھر لٹ گیا، قافلہ چلا، کتنی پریشانیاں اٹھانی پڑی، قید خانے میں رہے لیکن سجدہ نہ چھوڑا، کبھی سجدہ نہ چھوڑا۔ ایک صلوات محمد انبیاء میں جو سب سے زیادہ صابر کہے جاتے ہیں وہ جناب ایوب، جناب ایوب۔ تو جناب ایوب کے لیے اللہ نے ایسا کچھ انتظام کیا کہ ان کی فصلیں تباہ ہو گئیں، جل گئیں، ان کا گھر گر گیا، اس میں سارے بچے شہید ہو گئے اور ان کی جتنی مال و دولت تھی وہ سب چلا گیا۔ لیکن جب بات ناموس پہ آئی تو انہوں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ جوڑ کر کہہ دیا کہ اے اللہ میں اس سے بڑا امتحان نہیں دے سکتا، میں اس سے بڑا امتحان نہیں دے سکتا۔ تو جب کہا کہ یہ دولت کس نے دی تو کہا اللہ تو نے عطا کی۔ کہا یہ اتنی بڑی کھیتی کس نے دی؟ اللہ تو نے عطا کی۔ یہ اتنا بڑا گھر کس نے دیا؟ کہا اللہ تو نے عطا کیا۔ کہا ٹھیک ہے میں امتحان لے رہا تھا میں نے واپس لے لیا، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کہا ٹھیک ہے تو نے لے لیا وہ بات ٹھیک، لیکن جب بات میری ناموس پہ آ جائے وہ امتحان میں نہیں دے سکتا۔ لیکن امام زین العابدین علیہ السلام کو ہے کہ جو ماں اور بہنوں کی چادریں اپنے سامنے چھنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ناموس پہ حملہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی شکر کے سجدے کر رہے ہیں۔ انہیں نے کبھی منع نہیں کیا کہ میں یہ امتحان نہیں دے سکتا۔ یہ صابر ہیں، کتنے بڑے صابر ہیں، جناب ایوب سے بڑے صابر ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے 12 فضائل ہیں، کتنے فضائل ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے، اور فضائل سے زیادہ ان کے مصائب ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے دعائیں پڑھی تو اس میں لوگوں کے لیے بہتری، یعنی لوگوں کے لیے کچھ تعلیمات دی کہ اللہ سے کس طریقے سے دعا مانگے۔ اسی میں اخلاق تھا، اسی میں سیاست تھی، اسی میں قضاء امام حسین علیہ السلام کے بارے میں سب کچھ تھا۔ آپ جب دعاؤں کو پڑھ کے دیکھیں تو اس میں ہر چیز کا علم مل جائے گا۔ ہاں بس یہ ہے کہ ہمیں وہاں تک فکر رکھنی چاہیے، ان کی معرفت رکھنی چاہیے جب ہم ان چیزوں کو پڑھیں گے۔ ابھی تو یہاں پر بعض لوگ آ رہے ہیں کہ جو ہمارے لباس میں ہیں، اور وہ یہ میں نے ویڈیو کلپ سنی
کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انجمنیں یہاں سے جاتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ فجر کے بعد سو جاؤ جلدی سے تاکہ فجر کی نماز نہ پڑھنی پڑے. تو عزیزان گرامی، نماز کے بغیر آپ کی عبادت قبول نہیں ہے، اور عبادت کے بغیر آپ کی نماز قبول نہیں ہے. اس کا سجدہ قبول نہیں ہے جس کے ماتم کے نشانات نہ ہوں، اور جس کے ماتم کے نشانات ہوں لیکن سجدے نہ کیے ہوں تو اس کی بھی عزاداری بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. تو عزیزوں، ہمیں امام زین العابدین علیہ السلام نے 40 سال یہ بتایا کہ ہم عزاداری کو اور عبادت کو ایک ساتھ رکھیں. یہ دونوں ایک ہیں، یہ کوئی جدا جدا نہیں ہے، یہ کوئی الگ الگ نہیں ہے. اور میرے عزیزوں، ایک میں پیغام دیتا چلوں آپ لوگ کو کہ ہر کوئی جو سفید کوٹ پہن لیتا ہے اس کو ڈاکٹر نہیں سمجھا جاتا. مثلا اگر آپ علاج کروانے گئے اور وہاں پر اس نے غلط دوا دے دی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ سمجھ جائیں گے کہ ڈاکٹر ٹھیک نہیں، یہ ڈاکٹر ٹھیک نہیں ہے. تو اسی طریقے سے اگر کوئی اس لباس میں آ رہا ہے تو آپ اس کو دیکھیں کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے، وہ پڑھ کیا رہا ہے. آپ اس کے سینے میں کیا ہے، اس کے سینے میں بغض اہل بیت ہے یا محبت اہل بیت ہے. اور جو ہم جائیں اور ہم مارکیٹ سے ایسا امامہ خریدیں، ابا قبا خریدیں اور آ کے بیٹھ جائیں اور آپ کے سامنے کچھ بھی پڑھنے لگے تو آپ چیک کریے، آپ چیک کریے. یہ لکھنؤ ہے، یہ ادب کا شہر ہے، اس کو مدینۃ العلم والعلماء اور مدینۃ الادب کہا جاتا تھا. یہ یہاں پر اجتہاد ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں، یہاں پر سب پڑھے لکھے ہوا کرتے تھے. لیکن آج کے ٹائم پہ جب یہاں پر لوگ موجود ہیں، حالانکہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں لیکن وہ خاموش ہیں، اس وجہ سے اس ممبروں پر نااہل لوگ بیٹھ رہے ہیں. حالانکہ میں خود چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن یہ میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ جب دیکھیں کہ یہ ابا قبا یا امامہ پہنے ہوئے ہے تو ہر آدمی عالم نہیں ہوتا. جس طریقے سے ہر سفید کوٹ والا ڈاکٹر نہیں ہوتا اور ہر کالے کوٹ والا وکیل نہیں ہوتا، اسی طریقے سے ہر امامہ ابا قبا والا عالم نہیں ہوا کرتا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے اس کے دیش میں کوئی آ جائے. حالانکہ یہاں پر 3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ میں مارکیٹ گیا، میں نے یہ لباس خریدا اور یہاں پر آ کے بیٹھ کے آپ کے سامنے کچھ بھی عرض کرنے لگا. دوسری چیز یہ کہ دیکھیں جب ہم یہاں سے جاتے ہیں تو وہاں پر ہمارے والدین ہمارے بڑے نہیں ہوا کرتے ہیں کہ جو ہم کو سمجھائے دیتا. اب ہم ہیں، انسان ہے، انسان کھاتی ہے، انسان سے خطا ہو سکتی ہے. مثلا ہم سگریٹ پینے لگے یا کوئی غلط سنگت میں پڑ گئے، ٹھیک ہے، کوئی دیکھنے والا وہاں پر نہیں موجود ہے. لیکن وہی چیز یہ ہے کہ ہم اگر اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے ہیں تو ہم وہاں سے بہتر بن کے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ ہم وہاں پر کھلے ہوئے ہیں، یعنی ہمارے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ہمیں ہاسٹل جانا ہے، ہمیں نہیں جانا ہے، یہ ہم کو اختیار ہے. ٹھیک ہے. اور ہمیں پڑھائی کرنی ہے، ہمیں پڑھائی نہیں کرنی، یہ ہم کو اختیار ہے. تو آپ جب بھی یہاں پر کوئی آئے، کوئی بیٹھے، تو آپ اس کی زبان سے یہ پتہ کریں، اس کے جملوں سے یہ پتہ کریں کہ اس کے اندر کیا ہے. تو اس ممبر کا حق یہ ہے کہ اس ممبر سے فضائل اہل بیت اور مصائب امام حسین علیہ السلام کو پیش کیا جائے. اس کے علاوہ کوئی بھی خرافات اس ممبر سے بیان نہیں ہونی چاہیے. ایک عالم دین کا میں نے بیان سنا، بہت اچھا انہوں نے بیان کیا. کہا کہ مولانا حالات حاضرہ پڑھ دیے، حالات حاضرہ پڑھ دیے. کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو حالات حاضرہ سننا ہے، آپ جا کے نیوز چینل کھول لیے گا مجلس کے بعد. لیکن یہ مجلس جو ہے یہ آل محمد کے لیے ہے، یہ مجلس آل محمد کے لیے ہے. ان کے فضائل و مصائب بیان کرنے کے لیے ہے، کسی فالتو چیز کے لیے نہیں ہے، اس وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے. تو امام زین العابدین علیہ السلام، سید الساجدین علیہ السلام کہ جن کے سجدے طولانی ہوا کرتے تھے، جن کی عبادتیں اتنی ہوا کرتی تھی کہ ان سے بڑا کوئی عابد نہ گزرا. جب انہوں نے دیکھا، جب لوگوں نے دیکھا وہاں پر بہت بڑے بڑے عابد موجود تھے، بہت بڑے نماز گزار موجود تھے، بہت بڑے سجدے کرنے والے موجود تھے، لیکن اس زمانے میں ان کو سید الساجدین کہنا یہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے کہ جہاں پر سب سجدے کرنے والے موجود ہوں وہاں پر ایک آدمی کو سید الساجدین کہنا یہ بہت بڑی چیز ہے. عزیزان گرامی، بس میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا
کہ ان کے فضائل سے زیادہ ان کے مصائب ہیں، حالانکہ میں کوشش کروں گا کہ ان مصائبوں میں بھی کچھ فضائل پڑھتا رہوں۔ کہ امام زین العابدین علیہ السلام جب چل رہے تھے تو امام زین العابدین علیہ السلام کربلا سے چلے، کربلا سے کوفہ میں پہنچے تو ان کے چچا کا سر لٹکا ہوا ہے، دارالعمارہ پہ ان کے چچا کا سر لٹکا ہوا ہے، اور انہوں نے چچا کو دیکھا، السلام علیکم یا ابی، اے چچا ہمارا سلام ہوا آپ کے اوپر۔ کسی نے یہ پوچھا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، یہ تمہارے چچا کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہا کیسے؟ تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ یہ میرے چچا نہیں ہو سکتے؟ کہا کہ نہیں، یہ شخص جب آیا تھا کہ جس کا سر یہاں پر لٹکا ہوا ہے، یہ شخص جب یہاں پر آیا تھا تو اس کا سر بلند تھا، اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا، اس کے ہاتھ پیروں سے خون نکل رہا تھا، اس کے ہاتھوں میں خاردار تو بیڑی تھی، لیکن یہ سر کو اٹھائے ہوئے چل رہا تھا، لیکن تم سر کو جھکا کر چل رہے ہو۔ کہا کہ تم نے انصاف نہیں کیا۔ اس وقت جب ہمارے چچا آئے تھے تو ان کے ساتھ اہل حرم موجود نہ تھے، لیکن یہاں پر ہماری مائیں بہنیں، ہماری پھوپھیاں موجود ہیں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں سر کو اٹھا کر چلوں۔ عزیزان گرامی، امام سجاد علیہ السلام کے ان کے دو ایسی وجوہات تھیں کہ جس کی وجہ سے وہ سر کو جھکا کر چل رہے تھے۔ ایک وجہ یہ تھی کہ سامنے سر برہنہ مائیں بہنیں تھیں، پھوپھیاں تھیں، اور دوسرا یہ کہ جو ان کے گلے میں خاردار توق تھا، عزیزو خاردار توق ایسا ویسا نہیں ہے، وہ توق ایسا ہے کہ جس کے اندر کیلیں لگی ہوئی ہیں کہ جو گلے میں گڑ رہی ہیں، اس گلے میں گڑ رہی ہیں، اور اس سے ایک چین ایسی نکلتی ہے کہ جو امام محمد باقر علیہ السلام کے گلے میں پڑی ہوئی ہے، اور وہ چین اتنی چھوٹی ہے کہ جب امام سر کو اٹھاتے ہیں، امام محمد باقر کہتے ہیں اے بابا سر کو جھکا لیے، اے بابا سر کو جھکا لیے، اے بابا سر کو جھکا لیے۔ آپ یہ سوچے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، کتنا طویل سفر رہا، اور ہمارا امام سر جھکا کر آگے بڑھ رہا ہے، سر جھکا کر آگے بڑھ رہا ہے۔ عزیزو ایک سفر کرنا اور ہوتا ہے، پیدل چلنا اور ہوتا ہے، لیکن آپ یہ سوچیں کہ کوئی سر جھکا کے اگر چل رہا ہو تو کس طرح چلے گا؟ اور جب کمر میں کسی کے لنگر باندھ دیا جائے کہ جس میں ایسی کیلیں ہوں کہ جو پیچھے سے کھینچ رہی ہو، تو یہ سوچئے کہ کس طرح اذیت ہو رہی ہوگی۔ عزیزو 4 جنازے ایسے تھے کہ جب ان کو غسل و کفن دیا گیا تو غسل و کفن دینے والا چیخ مار کے رویا، چیخ مار کے رویا۔ پہلا جنازہ سیدہ سلام اللہ علیہا کا کہ جب امام علی علیہ السلام غسل دینے چلے تو چیخ مار کے دیوار پہ سر مار کے روئے کہ ہائے سیدہ، پہلو شکستہ تھا لیکن ہمیں نہ بتایا، علی کو نہ بتایا۔ دوسرا جنازہ سیدہ سمیرہ سلام اللہ علیہا کا تھا کہ جب غسالہ غسل دینے چلی، وہ کہتی ہے کہ اس بچی کو کون سی بیماری تھی کہ جب میں کرتا اس کا ہٹانے کی کوشش کرتی ہوں تو خواہشات میں آتی ہے۔ کہا یہ خواہشات میں نہیں آ رہی ہے، یہ کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ تازیانے ہیں کہ جس کی وجہ سے لباس خارج چپک گیا ہے۔ تیسرا جنازہ امام کاظم علیہ السلام کا تھا کہ جب امام رضا علیہ السلام غسل کفن دینے چلے تو چیخ مار کے روئے کہ ان کے جنازے پہ
पैरों में बेड़ियां और गले में खारदार तौर और हाथों में हथकड़ियां थी। तो जब उसने कफन दिया तो चीख मार के रोए। लेकिन चौथा जनाजा अजीजों आप सुन न सकेंगे, अगर आप बर्दाश्त कर सके तो मैं बयान करूं। अजीजों आप छुरियों का मातम करते हैं, कमर का मातम करते हैं, मौला आपको सलामत रखे। आप जंजीर जरी करते हैं, उसके निशानात कितने दिन तक रहते हैं? 1 साल तक रहते हैं, 2 साल तक रहते हैं, 4 साल तक रहते हैं, 6 साल तक रहते हैं, लेकिन कुछ साल बाद वो निशान खत्म हो जाते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, करबला के 40 साल के बाद इमाम का हुस्न कफन हो रहा है। इमाम इस्लाम चीख मार के रोते हैं कि उनके इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम के बदन पे ताज़ा निशान मौजूद थे, ऐसे जैसे अभी कल ही वाक़या हुआ है। मसाइब के पहाड़ टूट पड़े, मसाइब के पहाड़ टूट पड़े, सामने माँ और बहनों की चादरें छीनी जा रही है। तो कोई ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम फकत सुन लेते हैं एक 30 साल की बच्ची और एक शिमर का हाथ। अजीजों आप खुद गौर और फिक्र करें, एक 30 साल की बच्ची, आप ही कोई 30 साल की बच्ची, आप सोचें कि एक बड़े आदमी का हाथ कितना बड़ा होता है। जब वो किसी बच्ची के रुखसारों पे लगता होगा तो किस तरह लगता होगा। करबला से कूफा, कूफा से शाम, अरे सकीना के रुखसारों का रंग कभी नीला होता था, कभी काला होता था, अरे कभी खून निकलने लगता था। मैं जानता हूँ अज़ीज़ों, पहली मुहर्रम से 23 मुहर्रम हो गई है, आप गिरिया कर कर के थक चुके हैं, लेकिन ये उसका मतलब है कि जो 40 साल में तुमने बाबा को रोया है। अजीजों आज गिरिया करने में कोई कमी न रहने दीजिएगा। मैं आपको एक रिवायत बता देता हूँ, मैं आपको अपने दिल की एक बात कह देता हूँ, इंशाअल्लाह आपके आंसू न रुकेंगे। सैयदा गियोम कितनी 18 साल है, सैयदा गियोम 18 साल है, 9 साल रसूल के पास रही, 9 साल इमाम अली के पास रही। रसूल को ये हाजत रही कि सैयदा ने मुझसे कोई हाजत न तलब की, मुझसे कुछ मांगा नहीं। अली को 9 साल तक की हाजत रही कि सैयदा ने मुझसे कुछ मांगा नहीं, लेकिन अज़ीज़ान गिरामी वही सैयदा हर एक के सामने, आप लोग के हर एक के सामने अपना रुमाल फैलाए खड़ी है कि अज़ादारो मुझे कुछ आंसू दे दो, ये हुसैन के जख्मों का मरहम है। सैयदा सुकैना सलामुल्लाह अलैहा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के पास आती है, कहती है भैया सज्जाद। इमाम सज्जाद लेटे हुए थे, एकदम से उठ के बैठे, क्या हुआ बहन सकीना, तुम्हें कुछ काम था तो मुझे बुला लेती, तुम क्यों आ गई यहाँ पर? कहा भैया सज्जाद ये बताइए ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? कहा ये परिंदे घर जा रहे हैं। अरे भैया सज्जाद हम घर कब जाएंगे? हमारे सज्जाद तो इमाम थे ना, वो तो कोई गलत बात नहीं कह सकते थे ना, वो तो ये नहीं बता सकते थे। मुझे तारीख ने ये नहीं बताया था, किसी जाकिर ने, किसी आलिम ने, किसी खतीब ने जुमला नहीं पढ़ा कि इमाम ने कभी कहा हो कि हाँ सकीना हम 1 महीने बाद कर जाएंगे, हम 1 साल के बाद कर जाएंगे, क्योंकि वो जानते थे कि हम तो घर जाएंगे लेकिन सकीना यही इसी रमजान सैयदा सुकैना सलामुल्लाह अलैहा सवाल करती है, ए भैया मेरी एक वसीयत है, इसको आप अपने ज़हन नशीन कर लें। कहा कि जितने भाई हैं इस वक्त दुआ कर ले कि कभी उनकी बहन कोई ऐसी वसीयत उसे ना करे। सैयदा सुकैना सलामुल्लाह अलैहा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से कहती है कि भैया सज्जाद मुझे मेरे मरने के बाद नर्म मिट्टी में दफन करना। कहा ऐ बहन सकीना तुम ऐसा क्यों कह रही हो? कहा कि भैया सज्जाद
میں روز عاشور سے آج تک نہ سوئی، آج تک نہ سوئی۔ کہا کیوں بہن سکینہ کیوں نہیں سوئے؟ کہا ایک تو مجھے بابا کا سینہ نہ ملا، دوسرے یہ کہ جب میں سونے چلتی مجھے ایسا محسوس ہوتا کبھی شمر کے دروازے آنے، کبھی دور تازی آنے والے ہیں، میں سو نہ سکی، آج تک جاگتی رہی۔ آج میرا آخری دن ہے، آج میری پیاس میری ہڈیوں میں اتر چکی ہے۔ کہا اے بہن سکینہ کیا تم یہ جانتی ہو کہ جب پیاس ہڈیوں میں اتر جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ نہیں بھائی، نہیں بھیا سجاد، آپ بتائیں، آپ تو زمانے کے امام ہے نا۔ کہا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں تم کو۔ کہا کہ جب پیاس بڑھتی ہے، پیاس لگتی ہے تو حلق خشک ہونے لگتا ہے۔ کہا جب پیاس اور بڑھتی ہے تو ہونٹ سوکھنے لگتے ہیں، جب اور بڑھتی ہے تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگتا ہے، جب اور پیاس بڑھتی ہے تو کچھ دکھائی نہیں دیتا، جب اور پیاس بڑھتی ہے تو انسان مچھلی کی طرح تڑپنے لگتا ہے۔ کہا بھیا سجاد میں نے دیکھا تھا روز عاشور میرا بھیا علی اصغر مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ کہا کہ جب اور پیاس بڑھتی ہے تو ہڈیاں گوشت چھوڑنے لگتی ہے۔ یہی سننا تھا، سکینہ نے آستین کو الٹا، بھیا سجاد یہ دیکھو ہڈیوں نے گوشت کو چھوڑ دیا ہے، اب میں بابا کے پاس جا کے سوؤں گی۔ اے بہن سکینہ تم ہمیں چھوڑ کے چلی جاؤ گی، اے بہن سکینہ تمہاری وصیت کو میں نے